ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ خدا ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی آسمانی مسجد تک کی سیر کرائی، جس کے چوگرد ہم نے ہر قسم کی برکت مہیا کر رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کی رہنما قرار دیا۔ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اور حکم دیا کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز نہ بنانا، بے شک نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے اسی کتاب توریت میں صاف صاف بیان کر دیا تھا کہ تم لوگ روئے زمین پر 2 مرتبہ ضرور فساد پھیلاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان 2 فسادوں میں پہلے کا وقت آ پہنچا تو ہم پر تم نے کچھ اپنے بندوں بخت النصر اور اس کی فوج کو مسلط کر دیا جو بڑے سخت لڑنے والے تھے، تو وہ لوگ تمہارے گھروں کے اندر گھسے اور خوب قتل و غارت کیا، اور خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو بڑے جتھے والا بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وقت کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تیتوس رومی کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ لوگ مارتے مارتے تمہارے چہرے بگاڑ دیں کہ پہچانے نہ جاؤ، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں گھس گئے تھے اسی طرح پھر گھس پڑیں، اور جس چیز پر قابو پائیں خوب اچھی طرح برباد کریں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اب بھی اگر تم چین سے رہو تو امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر ترس کھائے، اگر کہیں وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر پڑیں گے، اور ہم نے تو کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔
اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور جو آسمان دار اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب موجود ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی کبھی عاجز ہو کر اپنے حق میں برائی، عذاب وغیرہ کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی تو بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں قرار دیا، پھر ہم نے رات کی نشانی چاند کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی سورج کو روشن بنایا کہ سب چیزیں دکھائی دیں تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار کا فضل معاش ڈھونڈتے پھرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو جانو بوجھو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب اچھی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نے ہر آدمی کے نام عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اس کے سامنے نکال کے رکھ دیں گے۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے روبرو پائے گا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا نام عمل پڑھ لے، اور آج اپنا حساب لینے کے لیے تو آپ ہی کافی ہے۔ جو شخص روبراہ ہوتا ہے تو بس اپنے فائدے کے لیے راہ پر آتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس نے بھٹک کر اپنا آپ بگاڑا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لے گا، اور ہم تو جب تک رسول کو بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں کسی پر عذاب نہیں کیا کرتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور ہم کو جب کسی بستی کا ویران کرنا منظور ہوتا ہے تو ہم وہاں کے خوشحالوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس میں نافرمانیاں کرنے لگے، تب وہ بستی عذاب کی مستحق ہو گئی، اس وقت ہم نے اسے اچھی طرح تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد سے اس وقت تک ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر مارا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور گواہ شاہد کی ضرورت نہیں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔
اور جو شخص دنیا کا خواہاں ہو تو ہم جسے چاہتے اور جو چاہتے ہیں اسی میں سر دست اسے عطا کرتے ہیں، مگر پھر ہم نے اس کے لیے تو جہنم ٹھہرا ہی رکھا ہے کہ وہ اس میں بری حالت سے راندہ ہوا داخل ہوگا۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو شخص آخرت کا متمنی ہو اور اس کے لیے خوب جیسی چاہیے کوشش بھی کی اور وہ ایماندار بھی ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اور ان کو غرض سب کو ہم ہی تمہارے پروردگار کی اپنی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش تو عام ہے، کسی پر بند نہیں۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے، اور آخرت کے درجے تو یقیناً یہاں سے کہیں بڑھ کے ہیں، اور وہاں کی فضیلت بھی تو کہیں بڑھ کر ہے۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اور دیکھو کہیں خدا کے ساتھ دوسرے کو اس کا شریک نہ بنانا، ورنہ تم برے حال میں ذلیل رسوا بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور تمہارے پروردگار نے تو حکم ہی دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں اور کسی بات پر خفا ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہا کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور ان کے سامنے نیاز سے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے میرے بچپنے میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ تمہارے دل کی بات تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اگر تم واقعی نیک ہوگے اور بھولے سے ان کی خطا کی ہے تو وہ تم کو بخش دے گا، کیونکہ وہ تو توبہ کرنے والوں کا بڑا بخشنے والا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ اور قرابت داروں اور محتاج اور پردیسی کو ان کا حق دے دو اور خبردار فضول خرچی مت کیا کرو۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ کیونکہ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکری کرنے والا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور تم کو اپنے پروردگار کے فضل و کرم کے انتظار میں جس کی تم کو امید ہو مجبوراً ان غریبوں سے منہ موڑنا پڑے تو نرمی سے ان کو سمجھا دو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔
اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو، اور آخر تم کو ملامت زدہ حسرتناک بیٹھنا پڑے۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر اور دیکھ بھال رکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اور لوگوں مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تم کو سب کو تو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور دیکھو زنا کے پاس بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ بے شک وہ بڑی بے حیائی کا کام اور بہت برا چلن ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور جس جان کا مارنا خدا نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر بفتوائے شرع، اور جو شخص ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل پر قصاص کا قابو دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ قتل خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد دیا جائے گا کہ قتل ہی کرے معاف نہ کرے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ اور یتیم جب تک جوانی کو پہنچے اس کے مال کے قریب بھی نہ جانا، مگر ہاں اس طرح پر کہ یتیم کے حق میں بہتر ہو، اور عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت میں عہد کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپ تول کر دینا ہو تو پیمانے کو پورا بھر دیا کرو، اور جب تول کر دینا ہو تو بالکل ٹھیک ترازو سے تولا کرو، معاملے میں یہی طریقہ بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور انجام بھی اس کا اچھا ہے، اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن یقیناً باز پرس ہوتی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور دیکھو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، کیونکہ تو اپنے اس دھماکے کی چال سے نہ تو زمین کو ہرگز پھاڑ ڈالے گا اور نہ تن کر چلنے سے ہرگز لمبائی میں پہاڑوں کے برابر پہنچ سکے گا۔ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب باتوں میں سے جو بات بری ہے وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ بات تو حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہارے پاس وہی بھیجی، اور خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، ورنہ تو ملامت زدہ راندہ ہو کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔
اے مشرکین مکہ، کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں چن چن کر بیٹے دیے ہیں اور خود بیٹیاں لی ہیں، یعنی فرشتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے تو اسی قرآن میں طرح طرح سے بیان کر دیا تاکہ لوگ کسی طرح سمجھیں، مگر اس سے تو ان کی نفرت ہی بڑھتی گئی۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تم کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ جیسا یہ لوگ کہتے ہیں اور معبود بھی ہوتے تو اب تک ان معبودوں نے مالک عرش تک کی رسانی کی کوئی نہ کوئی راہ نکالی ہوتی۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، جو بیہودہ باتیں یہ لوگ خدا کی نسبت کہا کرتے ہیں، اور وہ ان سے بہت بڑھ کے پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور سارے جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ایک گہرا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور گویا ہم خود ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور گویا ہم ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ سن سکیں۔ جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو کفار الٹے پاؤں نفرت کر کے تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو کچھ یہ غور سے سنتے ہیں ہم تو خوب جانتے ہیں، اور جب یہ لوگ باہم کان میں بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ ظالم ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک دیوانے آدمی کے پیچھے پڑے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو یہ کمبخت تمہاری نسبت کیسی کیسی پھپتیاں کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ایسے گمراہ ہوئے کہ اب حق کی راہ کسی طرح پا ہی نہیں سکتے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کر ہڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سر نو پیدا کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ تم مرنے کے بعد چاہے پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا۔
یا کوئی چیز جو تمہارے خیال میں بڑی سخت ہو اور اس کا زندہ ہونا دشوار ہو، وہ بھی ضرور زندہ ہوگی، تو یہ لوگ عنقریب ہی تم سے پوچھیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو تم کہہ دو کہ وہی خدا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے۔ اس پر یہ لوگ تمہارے سامنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے اچھا اگر ہوگا تو آخر کب؟ تم کہہ دو کہ بہت جلد عنقریب ہی ہوگا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن تمہیں خدا اسرافیل کے ذریعے سے بلائے گا تو اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی تعمیل کرو گے اور قبروں سے نکلو گے، اور تم خیال کرو گے کہ مرنے کے بعد قبروں میں بہت ہی کم ٹھہرے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سچے بندوں مومنوں سے کہہ دو کہ وہ کافروں سے بات کریں تو اچھے طریقے سے، سخت کلامی نہ کریں، کیونکہ شیطان تو ایسی ہی باتوں سے فساد ڈلواتا ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اگر چاہے گا تم پر رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تم پر عذاب کرے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سب کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اور ہم نے یقیناً بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم ہی نے داؤد کو زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ خدا کے سوا اور جن لوگوں کو معبود سمجھتے ہو ان کو وقت پڑے پکار کے تو دیکھو کہ وہ نہ تو تم سے تمہاری تکلیف ہی دفع کر سکتے ہیں اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ لوگ جن کی مشرکین اپنا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے قریب کے ذریعے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں ان میں سے کون زیادہ قربت رکھتا ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کوئی بستی نہیں ہے مگر روز قیامت سے پہلے ہم اسے تباہ و برباد کر چھوڑیں گے، نافرمانی کی سزا میں اس پر سخت سے سخت عذاب کریں گے، اور یہ بات کتاب لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ہمیں معجزات کے بھیجنے سے بجز اس کے اور کوئی وجہ مانے نہیں ہوئی کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا، اور ہم نے قوم سمود کو معجزے سے اونٹنی عطا کی جو ہماری قدرت کی دکھانے والی تھی، تو ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا یہاں تک کہ مار ڈالا، اور ہم تو معجزے صرف ڈرانے کی غرض سے بھیجا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تم سے ہم نے کہہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھا ہے کہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ہم نے جو خواب تم کو دکھلا دیا تھا تو بس اسی لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا تھا، اور اسی طرح درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم باوجود کہ ان لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں مگر ہمارا ڈرانا ان کی سخت سرکشی کو بڑھاتا ہی گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ غرور سے کہنے لگا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اور شوخی سے بولا بھلا دیکھو تو صحیح، یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں قدر قلیل کے سوا اس کی نسل کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ خدا نے فرمایا چل دور ہو، ان میں سے جو شخص تیری پیروی کرے گا تو یاد رہے کہ تم سب کی سزا جہنم ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اور وہ بھی پوری سزا ہے، اور اس میں سے جس پر اپنی چکنی چپڑی بات سے قابو پا سکے بہکا، اور اپنے چیلوں کے لشکر سوار اور پیادے سب سے چڑھائی کر، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا کر لے، اور ان سے خوب جھوٹے وعدے کر، اور شیطان تو ان سے جو وعدے کرتا ہے دھوکے کی دیوار کے سوا کچھ ہوتا نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، اور کارسازی میں تیرا پروردگار کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ لوگوں تمہارا پروردگار وہ قادر مطلق ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم معاش کی تلاش کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب سمندر میں کبھی تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے غائب ہو گئے، مگر بس وہی ایک خدا یاد رہتا ہے، اس پر بھی جب خدا نے تم کو چھٹکارا دے کر خشکی تک پہنچا دیا تو پھر تم ان سے منہ موڑ بیٹھے، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ تم کیا تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر قارون کی طرح زمین میں دھسا دے، یا تم پر قوم لوط کی طرح پتھروں کا میہ برسا دے، پھر اس وقت تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے۔ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔
یا تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا ہے کہ خدا پھر تم کو دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے گا، اس کے بعد ہوا کا ایک ایسا جھونکا جو جہاز کے پرخچے اڑا دے، تم پر بھیجے، پھر تمہیں تمہارے کفر کی سزا میں ڈوبا مارے، پھر تم کسی کو ایسا حمایتی نہ پاؤ گے جو ہمارا پیچھا کرے اور تمہیں چھڑائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور ہم نے یقیناً آدم کی اولاد کو عزت دی اور خشکی اور تری میں ان کو جانوروں کشتیوں کے ذریعے لیے پھرے اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں اور اپنے بہتیرے مخلوقات پر ان کو اچھی خاصی فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، اور جس کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش خوش اپنا نام عمل پڑھنے لگیں گے، اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اور جو شخص اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور نجات کے رستے سے بہت دور بھٹکا ہوا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو قرآن تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا، اگرچہ لوگ تو تمہیں اس سے بہکانے ہی لگے تھے تاکہ تم قرآن کے علاوہ پھر دوسری باتوں کا افترا باندھو، اور جب تم یہ کر گزرتے اس وقت یہ لوگ تم کو اپنا سچا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ضرور تم بھی ذرا جھکنے ہی لگتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور اگر تم ایسا کرتے تو اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھا دیتے، اور تم کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ ملتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ تو تمہیں سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کرنے ہی لگے تھے تاکہ تم کو وہاں سے شام کی طرف نکال باہر کریں، اور ایسا ہوتا تو تمہارے پیچھے میں یہ لوگ چند روز کے سوا ٹھہرنے بھی نہ پاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا برابر یہی دستور رہا ہے، اور جو دستور ہمارے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں تم تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھا کرو، اور نماز صبح بھی، کیونکہ صبح کی نماز پر دن اور رات دونوں کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے، قریب ہے کہ قیامت کے دن خدا تم کو مقام محمود تک پہنچائے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں پہنچا اچھی طرح پہنچا تو اچھی طرح سے نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک حکومت عطا فرما جس سے ہر قسم کی مدد پہنچے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ دین حق آ گیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا، اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہی تھا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر نافرمانوں کو تو گھاٹے کے سوا کچھ بڑھاتا ہی نہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم نے آدمی کو نعمت عطا فرمائی تو الٹے اس نے ہم سے منہ پھیرا اور پہلو تہی کرنے لگا، اور جب اسے کوئی تکلیف چھو بھی گئی تو مایوس ہو کر بیٹھا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر کارگزاری کرتا ہے، پھر تم میں سے جو شخص بالکل ٹھیک سیدھی راہ پر ہے تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ روح بھی میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور تم کو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم چاہیں تو جو قرآن ہم نے تمہارے پاس وحی کا ذریعہ بھیجا ہے دنیا سے اٹھا لے جائیں، پھر تم اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس میں شک نہیں کہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر ساری دنیا جہان کے آدمی اور جن اور اس بات پر اکٹھا ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو غیر ممکن اس کے بارے میں نہیں لا سکتے، اگرچہ اس کوشش میں ایک کا ایک مددگار بھی بنے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور ہم نے تو لوگوں کے سمجھانے کے واسطے اس قرآن میں کئی قسم کی مثالیں اول بدل کے بیان کر دیں، اس پر بھی اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہیں رہتے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ نے تم سے کہا کہ جب تک تم ہماری زمین سے چشمہ نہ بہا نکالو گے ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یا یہ نہیں تو کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو، اس میں تم بیچ بیچ میں نہریں جاری کر کے دکھا دو۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔
یا جیسا کہ گمان رکھتے تھے ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے قول کی تصدیق میں ہمارے سامنے گواہی میں لا کر کھڑا کر دیا۔ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ تمہارے رہنے کے لیے کوئی طلائی محل سرا ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور جب تک تم ہم پر خدا کے ہاں سے ایک کتاب نازل نہ کرو گے کہ ہم اسے خود پڑھ بھی لیں، اس وقت تک ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کے بھی قائل نہ ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں ایک آدمی خدا کے رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں جو یہ بیہودہ باتیں کرتے ہو۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کسی چیز نے نہ روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بسے ہوئے ہوتے تو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان لوگوں کے پاس فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی کے واسطے بس خدا کافی ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف اور دیکھتا رہتا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور خدا جس کی ہدایت کرے ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے تو یاد رکھو کہ پھر اس کے سوا کسی کو اس کا سرپرست نہ پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو منہ کے بھل اوندھے، اندھے اور گونگے اور بہرے قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب کبھی بجھنے کو ہوگی تو ہم ان لوگوں پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ اور یہ سزا ان کی اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی نہیں غور کیا کہ وہ خدا جس نے سارے آسمان اور زمین بنائے اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان کے ایسے آدمی دوبارہ پیدا کرے، اور اس نے ان کی موت کی ایک میعاد مقرر کر دی ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں، اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے بھی تمہارے اختیار میں ہوتے تو بھی تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو بند رکھتے، اور آدمی بڑا ہی تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے عطا کیے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے یہی پوچھ دیکھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی نے تم پر جادو کر کے دیوانہ بنا دیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے کہا تم یہ ضرور جانتے ہو کہ یہ معجزے سارے آسمان و زمین کے پروردگار نے نازل کیے، اور وہ بھی لوگوں کی سوجھ کی باتیں ہیں، اور اے فرعون میں تو خیال کرتا ہوں کہ تم پر شامت آئی ہے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ پھر فرعون نے یہ ٹھان لیا کہ بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال باہر کرے، تو ہم نے فرعون اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو مارا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ہی اس ملک میں خوب آرام سے رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ پہنچے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن کو بالکل ٹھیک نازل کیا اور بالکل ٹھیک نازل ہوا، اور تم کو تو ہم نے جنت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کے سامنے حسب ضرورت مہلت دے دے کر اس کو پڑھ دیا کرو، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو رفتہ رفتہ نازل کیا۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا۔ تم کہہ دو کہ خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل ہی آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا گیا ہے، ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھڈیوں سے منہ کے بھل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور یہ لوگ سجدے کے لیے منہ کے بھل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ تم کو اختیار ہے، خواہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، غرض جس نام کو بھی پکارو اس کے تو سب نام اچھے سے اچھے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اپنی نماز بہت چلا کر پڑھو
اور نہ بالکل چپکے سے، بلکہ اس کے درمیان ایک اوسط طریقہ اختیار کر لو۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف اسی خدا کو سزاوار ہے جو نہ تو کوئی اولاد رکھتا ہے اور نہ سارے جہان کی سلطنت میں اس کا کوئی ساجھیدار ہے، اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو، اور اسی کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب قرآن نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی خرابی نہ رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ بلکہ ہر طرح سے شدھ، تاکہ جو سخت عذاب خدا کی بارگاہ سے کافروں پر نازل ہونے والا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائے، اور جن مومنین نے اچھے اچھے کام کیے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر و ثواب موجود ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ باطمینان تمام رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے ان کو عذاب سے ڈراؤ۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ نہ تو انہی کو اس کی کچھ خبر ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں ہی کو تھی، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ جھوٹ کے سوا کچھ اور بولتے ہی نہیں۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانے تو شاید تم مارے افسوس کے ان کے پیچھے اپنی جان دے ڈالو گے۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت رونق قرار دی تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے چلن کا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور پھر ہم ایک نہ ایک دن جو کچھ بھی اس پر ہے سب کو نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم، کھو اور تختی والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ کہ ایک بارگی کچھ جوان غار میں آ پہنچے اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے واسطے ہمارے کام میں کامیابی عنایت کر۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ تب ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، انہیں سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔
پھر ہم نے انہیں چونکایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک تحقیقاً بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی سوچ سمجھ اور زیادہ کر دی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر صبر و استقلال کی گرہ لگا دی کہ جب دقیانوس بادشاہ نے کفر پر مجبور کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تامل کہنے لگے، ہمارا پروردگار تو بس سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تو اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کہی۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ افسوس ہے کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں، پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی کوئی صریحی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ پھر باہم کہنے لگے کہ جب تم نے ان لوگوں سے اور خدا کے سوا جن معبودوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لی، تو چلو فلاں غار میں جا بیٹھو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت تم پر وسیع کر دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ غرض یہ ٹھان کر غار میں جا پہنچے کہ جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار سے داہنی طرف جھک کے نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ لوگ مزے سے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو خدا ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو پھر تم اس کا کوئی سرپرست و رہنما ہرگز نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور تو ان کو سمجھے گا کہ وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور ہم کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلائے چوکھٹ پر ڈٹا بیٹھا ہے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کہیں تو ان کو جھانک کر دیکھے تو الٹے پاؤں ضرور بھاگ کھڑا ہو اور تیرے دل میں دہشت سما جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اور جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو جگا اٹھایا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں۔ غرض ان میں ایک بولنے والا بول اٹھا کہ بھائی اس غار میں تم کتنی مدت ٹھہرے؟ کہنے لگے اے ٹھہرے کیا، بس ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اس کے بعد کہنے لگے جتنی دیر تم غار میں ٹھہرے اس کو تمہارا پروردگار ہی کچھ تم سے بہتر جانتا ہے۔ اچھا تو اب اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تو وہ جا کر دیکھ بھال لے کہ وہاں کا کون سا کھانا بہت اچھا ہے، پھر اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمہارے واسطے لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ آہستہ چپکے سے آ جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو بس پھر تم کو سنگسار ہی کر دیں گے، یا پھر تم کو اپنے دین کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور ہم نے یوں ان کی قوم کے لوگوں کو ان کی حالت پر اطلاع کرائی تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ اب اطلاع ہونے کے بعد ان کے بارے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر بطور یادگار کوئی عمارت بنا دو، ان کا پروردگار تو ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے بارے میں جن مومنین کی رائے غالب رہی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ قریب ہے کہ لوگ نصارے نجران کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا قطمیر ہے، اور جب کچھ لوگ عاقب وغیرہ کہتے ہیں کہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب غیب میں اٹکل لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ان کا شمار میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، ان کی گنتی کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے اصحاب کہف کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا زیادہ نہ جھگڑو، اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے پوچھو بھی نہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی کام کی نسبت نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ مگر انشاءاللہ کہہ کر، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ
تو جب یاد آئے اپنے پروردگار کو یاد کر لو، انشاءاللہ کہہ لو، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ایسی بات کی ہدایت فرمائے جو رہنمائی میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں نواد پر 300 برس رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ اس پر بھی نہ مانے تو تم کہہ دو کہ خدا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے بخوبی واقف ہے، سارے آسمان اور زمین کا غیب اسی کے واسطے خاص ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا دخیل نہیں بناتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے، اس کو پڑھا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور تم اس کے سوا کوئی کہیں ہرگز پناہ کی جگہ بھی نہ پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنے پروردگار کی صبح سویرے اور جھٹ پٹے وقت شام کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم خود بھی اپنے نفس پر جبر نہ کرو، اور ان کی طرف سے اپنی نظر توبہ نہ پھیرو کہ تم دنیا میں زندگی کی آرائش چاہنے لگو، اور جس کے دل کو ہم نے گویا خود اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے، اور اس کا کام سراسر زیادتی ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ وَقُلِ الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ سچی بات کلمہ توحید تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، بس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے، مگر ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ دہکا کے تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ لوگ دہائی دیں گے تو ان کی فریاد رسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو مثل پگھلے ہوئے تانبے کے ہوگا، اور وہ منہ کو بھون ڈالے گا، کیا برا پانی ہے، اور جہنم بھی کیا بری جگہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کرتے رہے تو ہم ہرگز اچھے کام والے کے اجر کو اکارت نہیں کرتے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔
یہ وہی لوگ ہیں جن کے رہنے سہنے کے لیے سدا بہار بہشت کے باغات ہیں، ان کے مکانات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان باغات میں دمکتے ہوئے کندن کے کنگن سے سنوارے جائیں گے، اور انہیں باریک ریشم قریب اور دبیز ریشم بافتے کے دھانی جوڑے پہنائے جائیں گے، اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور بہشت بھی آسائش کی کیسی اچھی جگہ ہے۔ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کے چوگرد خرمے کے درخت لگا دیے ہیں۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگائی ہے، وہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پھل لانے میں کچھ کمی نہیں کی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر دی ہے۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ اور اسے پھل ملا تو اپنے ساتھی سے جو اس سے باتیں کر رہا تھا بول اٹھا کہ میں تو تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی بڑھ کر ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ اور یہ باتیں کرتا ہوا اپنے باغ میں بھی جا پہنچا، حالانکہ اس کی حالت یہ تھی کہ کفر کی وجہ سے اپنے اوپر آپ ظلم کر رہا تھا۔ غرض وہ کہہ بیٹھا کہ مجھے تو اس کا گمان نہیں ہوتا کہ کبھی بھی یہ باغ اجڑ جائے۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اور میں تو یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور بالفرض ہوئی بھی تو جب میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو یقیناً اس سے کہیں اچھی جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کا ساتھی جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تو اس پروردگار کا منکر ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل ٹھیک مرد آدمی بنا دیا۔ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہی خدا میرا پروردگار ہے، اور میں تو اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سب ماشاء اللہ خدا ہی کے چاہے سے ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، کیونکہ بغیر خدا کی مدد کے کسی میں کچھ سکت نہیں۔ اگر مال اور اولاد کی راہ سے تو مجھے کم سمجھتا ہے، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو ان قریب ہی میرا پروردگار مجھے وہ باغ عطا فرمائے گا جو تیرے باغ سے کہیں بہتر ہوگا، اور تیرے باغ پر کوئی ایسی آفت آسمان سے نازل کرے کہ خاک سیاہ ہو کر چٹیل چکنا صفا چٹ میدان ہو جائے، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔
اس کا پانی نیچے اتر کے خشک ہو جائے، پھر تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر لیے گئے، تو وہ اس مال پر جو باغ کی تیاری میں صرف کیا تھا افسوس سے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ کی یہ حالت تھی کہ اپنی ٹہنیوں پر اوندھا گرا ہوا تھا، تو کہنے لگا کاش میں اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور خدا کے سوا اس کا کوئی جتھا بھی نہ تھا کہ اس کی مدد کرتا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور وہ بدلہ لے سکتا تھا، اسی جگہ سے ثابت ہو گیا کہ سرپرستی خاص خدا ہی کے لیے ہے، جو سچا ہے وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اور انجام کے خیال سے بھی وہی بہتر ہے۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے دنیا کی زندگانی کی مثال بھی بیان کر دو کہ اس کی حالت اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، تو زمین کی روئیدگی اس میں مل جل گئی اور خوب پھلی پھولی، پھر آخر ریزہ ریزہ بھوسا ہو گئی کہ اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال اور اولاد اس ذرا سی دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں، اور تمنا و آرزو کی راہ سے بھی بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے، اور تم زمین کو کھلا میدان پہاڑوں سے خالی دیکھو گے، اور ہم ان سبھوں کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب کے سب تمہارے پروردگار کے سامنے قطار قطار پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت ہم یاد دلائیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی طرح تم لوگوں کو آخر ہمارے پاس آنا پڑا، مگر تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور لوگوں کے اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے دیکھ کر سہمے ہوئے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت یہ کیسی کتاب ہے،
کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلم بند کیے چھوڑتی ہے اور نہ بڑے گناہ کو، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ ابلیس جنات سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ تو لوگوں کیا مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہیں۔ ظالموں نے خدا کے بدلے شیطان کو اپنا دوست بنایا، یہ ان کا کیا برا عوض ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے نہ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت ان کو مدد کے لیے بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا گیا گزرا نہ تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن خدا فرمائے گا کہ اب تم جن لوگوں کو میرا شریک خیال کرتے تھے ان کو مدد کے لیے پکارو، تو وہ لوگ ان کو پکاریں گے مگر وہ لوگ ان کی کچھ نہ سنیں گے، اور ہم ان دونوں کے بیچ میں مہلک آڑ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور گنہگار لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں جھونکے جائیں گے اور اس سے گریز کی راہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے واسطے ہر طرح کی مثالیں پھیر بدل کر بیان کر دی ہیں، مگر انسان تو تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ العذاب قبلا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو پھر ان کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگنے سے اس کے سوا اور کون امر مانے ہے کہ اگلوں کی سی ریت رسم ان کو بھی پیش آئی یا ہمارا عذاب ان کے سامنے سے موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اچھوں کو نجات کی خوشخبری سنائیں اور بروں کو عذاب سے ڈرائیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں جھوٹی جھوٹی باتوں کا سہارا پکڑ کے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کی بدولت حق کو اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں، اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے یہ لوگ ڈرائے گئے ہنسی ٹھٹھا بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّ
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس کو خدا کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنے پہلے کرتوتوں کو جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں بھول بیٹھے، گویا ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ حق بات کو نہ سمجھ سکیں، اور گویا ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو راہ راست کی طرف بلاؤ بھی تو ہرگز کبھی روبرا ہونے والے نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ موئلا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اگر ان کے کرتوتوں کی سزا میں دھڑ پکڑ کرتا تو فوراً دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے تو ایک میعاد مقرر ہے جس سے خدا کے سوا کہیں پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ بستیاں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب ان لوگوں نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر مارا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کی میعاد مقرر کر دی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام خضر کی ملاقات کو چلے، اپنے جوان وسیع یوشع سے بولے کہ جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ نہ جاؤں چلنے سے باز نہ آؤں گا، خواہ اگر ملاقات نہ ہو تو برسوں یوں ہی چلا جاؤں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب یہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بھنی ہوئی مچھلی چھوڑ چلے، تو اس نے دریا میں سرنگ بنا کر اپنی راہ لی۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب کچھ اور آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان وسیع سے کہا، اجی ہمارا ناشتہ تو ہمیں دے دو، ہمارے آج کے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تھکن ہو گئی۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ یوشع نے کہا، کیا آپ نے یہ دیکھا بھی کہ جب ہم لوگ دریا کے کنارے اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اسی جگہ مچھلی چھوڑ آیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان ہی نے بھلا دیا، اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنی راہ لی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا، وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم جستجو میں تھے۔ پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں پر دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پھرے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ تو جہاں مچھلی چھوڑی تھی دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر کو پایا، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولایت کا حصہ عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے علم لدنی اپنے خاص علم میں سے کچھ سکھایا تھا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس غرض سے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا خضر علیہ السلام نے کہا میں سکھا تو دوں مگر آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا اور سچ تو یہ ہے جو چیز آپ کے علمی احاطے سے باہر ہو اس پر آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اطمینان رکھیے اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے ضابطہ آدمی پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا خضر علیہ السلام نے کہا اچھا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیے گا۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا غرض یہ دونوں مل کر چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک دریا میں جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ نے تو غضب کیا، کیا کشتی میں اس غرض سے سوراخ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈبو دیجئے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جو ہوا سو ہوا، آپ میری فروگزاشت پر گرفت نہ کیجیے اور مجھ پر میرے اس معاملے میں اتنی سختی نہ کیجیے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا پھر دونوں کے دونوں آگے چلے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس وقت بندہ خدا نے اسے جان سے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے معاذ اللہ کیا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ آپ نے تو یقینی ایک عجیب حرکت کی۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا